پر بھی کر دیا کرتے ہیں، لیکن افضل طریقہ ہے کہ بچی کے نام پر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لڑکے ہیں تو 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ جس طرح قربانی کا طریقہ ہے وہ طریقہ اس میں بھی ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت جیسے ہم کھاتے ہیں اس کے 3 حصے کرتے ہیں، عقیقہ کا گوشت بھی وہی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے دیہات میں مشہور ہے کہ ماں باپ دادا دادی نانا نہیں کھائیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہالت کا مسئلہ۔ جیسے قربانی کا گوشت ہے اس کا مسئلہ ہے، اسی طرح ان کا بھی۔ تو شکر ہم اللہ تعالیٰ کا کرے، چاہے اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے یا بیٹا عطا کرے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سانس ہی ہم لیتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اس کا شکر ہم ادا کریں، اتنی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے اگر سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہم آکسیجن لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آکسیجن 100 روپے میں ملے، 500 روپے میں ملے، 1 لاکھ میں ملے، ہر صورت میں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سانس جیسی بڑی نعمت ہم سب کو نوازا ہے، دیا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو سانس دیے ہیں اس نعمت کے بدلے ہمیں اس کے پیسے دینے ہوں گے، یہ دینے ہوں گے، وہ دینے ہوں گے، کبھی نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر پیسے کے دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دارالعمل میں ہم سب کو بھیجا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو جب ہم مضبوط کر لیتے ہیں، نبی دو عالم سے رشتہ مضبوط ہو جائے، نبی سے ہر تعلق کو جب جوڑا جائے گا، نبی ہماری شریعت کی ہر چیز قبول ہے، ورنہ ہم شریعت کے کام کرتے رہ جائیں گے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں لے گا۔ قبولیت کے لیے رشتے کو نبی دو عالم سے کس طرح اسلاف نے جوڑا ہے، صحابہ نے جوڑا ہے، اور نبی نے جو تعلیم دی ہے اس کو جوڑتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، ورنہ ہم ایسے ہی یہاں سے وہاں تک کھلے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کثیر الاولاد ہو جائے گا، اس کی کیسے پرورش ہوگی؟ نہیں، ہم اس کی پرورش کرنے والے نہیں ہیں۔ کائنات عالم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، چاہے کسی کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اپنی ماں فرمایا گیا کہ اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور بزرگوں نے بھی دیکھا ہے، کسی کو 2 اولاد ہے، کسی کو 4 اولاد ہے، کسی کو 6 اولاد ہے، اس کی پرورش ہم نہیں بلکہ ایک تو ذریعہ ہے، لیکن سب کو نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ آج بھی مکہ شریف میں بیٹیوں کے پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے، اس کے جو ہے پیسے بانٹے جاتے ہیں، بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی جاتی ہے۔ یہ عرب کی سرزمین میں اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں وہاں جب شادیاں ہوتی ہے تو شادی میں بیٹے کے جو اخراجات ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں، تو وہاں کا ایک معمول ہے کہ بیٹیوں کے اخراجات میں بیٹے والے کو زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کو دینا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں بیٹی والے بیٹے کو دیتے ہیں، چاہے وہ جہیز کے طور پر ہو یا اور کوئی چیز پر دے، لیکن وہاں جو ہے بیٹے والے بیٹیوں کو دیتے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اور وہاں خوشیاں جو منائی جاتی ہیں بیٹی کے پیدائش میں، کیونکہ عرب میں جہالت کا دور تھا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، لوگ جو ہے زندہ قبرستان میں اپنے بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی کے بعد نکلے اور چاروں کو قبرستان میں زندہ دفن کر دیا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس تشریف لے آتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو 4 بیٹیاں عطا کی اور ایک کے بعد دیکھیے ہم نے چاروں کو زندہ قبرستان میں دفن کر دیا ہے، کل قیامت کے دن ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو حضرت نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثابت یہ معاملہ میرے ولادت میرے آنے سے پہلے تھا، یہ ابھی ہے۔ تو فرمایا گیا یا رسول اللہ آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کہا کہ میرے آنے سے پہلے جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے دامن اسلام میں آیا ہے۔ اب اگر بیٹیوں کو زندہ دفن کرو گے، اب بیٹیوں کے حقوق کو مارو گے، اس کے جو بھی حقوق ہیں
انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو ثابت بن قیس نے 4 بیٹیوں کو دفن کیا تھا، وہ نبی میں رحمت پانے والا، حریت کا تاجدار بن کے آمنہ کے گود میں آنے والا، نبی نے اعلان فرما دیا میرے آمد سے پہلے کی بات ہے، اب کرو گے۔ پھر اس بن جابر کا واقعہ دیکھیں، جب مکے کے دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا ماد اللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو قلم کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ عرب کی سرزمین میں اونٹ قیمتی سرمایہ ہے، لوگ نکل پڑے۔ اس میں سے مشورے میں خرز بن جابر نام سے تھا، اپنا گھر میں گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی میں اسلام کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے دیوار میں کان لگایا، چپ کر کے سنا۔ بیٹی کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام لے کے آ گئی ہوں، اب میں تمہارے مذہب میں نہیں رہوں گی۔ تو خرز بن جابر سن لیا اور سامنے آ کر کے اپنی بیٹی کو بہت پٹائی کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو اسے قبرستان میں زندہ دفن کرنے جا رہا تھا لیکن تم نے روک لیا تھا۔ آج دیکھو عرب کے شرفاء سنیں گی، ابو جہل لوگوں کو خبر ہوگی تو ہماری کتنی شرمندگی ہوگی کہ یہ دامن اسلام کو قبول کر چکی ہے۔ تو بہتر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کہا کہ مجھے ایک مشن میں جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہا جب یہ ہوش میں آ جائے تو مجھے کوئی خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش آئے نہیں آئے، لیکن اہل محلہ سے کہہ کر کے اسے جا کر کے بھی قبرستان میں زندہ دفن کر دو، اسے بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ باپ جب سو گیا تو ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹی دامن اسلام کو چھوڑ دو، تو وہ کہتی ہے محمد رسول اللہ کا ایمان کا پٹا گلے میں ڈال چکی ہوں، اب یہ تو ہو کے ترشی ایجا ہمیں ہزار دے، تو ہو کے ترشی ہزار دے، یہ وہ نشانی جو ترشی اتار دے، کیونکہ میں اسلام میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ تو کہا کہ تمہیں سکون کیسے ملے گا، تم زندگی کیسے گزارو گی؟ تو بیٹی نے کہا بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے ہیں، مجھے مدینہ طیبہ بھیج دیں، میں وہیں جا کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ ماں نے ان کی سواری کا انتظام کیا، ایک غلام کو بلایا، اس کے اجرت کا پیسہ دے کر کے اس اونٹنی پر اپنی بیٹی کو سوار کر دیا۔ غلام سے کہا کہ اس کو صحیح سالم مدینہ طیبہ میں پہنچا دینا۔ غلام اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کو لے کے روانہ ہو گیا۔ صبح ہو جاتی ہے، خرز بن جابر اپنے گھر سے سوار ہو کر کے نکلتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کہ اس کو رات کو ہی میں نے قبرستان میں زندہ دفن کر دیا ہے۔ شوہر کے پاس وہ جھوٹ بولتی ہے، ادھر خرز روانہ ہو جاتا ہے، 100 اونٹ کا انعام ہے، ماد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر کے آئیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کی منزل جا چکے تھے، لیکن خرز نہیں آ سکا، اسلام کو اپنے پیوست نہیں کر سکا، لوگوں کی دشمنیاں اتاری گئی، لیکن ان کی بیٹی جب مدینہ طیبہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی حاضری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ ان کے ساتھ جو غلام آیا تھا، جو اجرت لے کر کے اس کی بیٹی کو لے کر کے آیا تھا، وہ غلام نے راستے کے ہر منزل و منصب کو سب کچھ دیکھا اور دیکھا کہ اسلام کس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بتاتا ہے، اسلام میں زندگی کیسے لوگوں کو گزارنے کا حق دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ بھی آ کر کے غلام کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے بھی اسلام کلمہ پڑھا دیے، مسلمان کر دیے۔ نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی داخل اسلام ہو گیا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئی، تم بھی مسلمان ہو گئے، اب تمہارا بھی یہاں کوئی نہیں ہے، دونوں سے رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، تم دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں انصاف نہیں ہوتا ہے، نبی نے کیا انصاف کر کے پیغام دیا ہے، رشتہ کر دیا گیا۔ اب رشتہ کر دیا گیا، گھر تو ہے، مکان نہیں ہے، آباددار نہیں ہوا، ہجرت کر کے گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جو اعلان فرماتے ہیں، ایک صحابی انصار کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا 2 گھر ہے، 2 مکان ہے، ایک مکان میں اپنے بھائی کو وقف کر دیتا ہوں، قربان جاؤ۔ نبی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کس نے کو انصاف دیا، کالے کو الگ انصاف ملا، گورے کو الگ انصاف ملا، ہر شخص آیا چاہے وہ کس لحاظ سے آیا لیکن اس کو انصاف ملتا ہو جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، رات جا رہی دن آ رہا ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے، فرشتے شب و حضر سبھی لوگ صلاۃ و سلام پڑھے تھے، ہمیں امید اور آپ کو بھی چاہیے کھڑے ہو کر سلام یا حبیب سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا، سن کے مسلم کا ترانہ
काम का सारा ज़माना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा का ज़माना हो रहेगा की तरह